نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کے اوپر چند ایک باتیں آج میں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کا معراج شریف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ باقی جتنے بھی دین کے ارکان ہیں ان کا نزول جو ہے وہ زمین پر ہوا ہے، مکہ معظمہ میں یا مدینہ منورہ میں۔ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے لامکاں اور کعبہ کوسین کی خلوتوں میں او ادنا کی قربتوں میں حضور کو عطا فرمائی۔ کلمہ توحید کے بعد جو پہلا رکن ہے اسلام میں وہ نماز ہے، اور کبھی اگر غور کریں آپ کہ یہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے واپسی پر تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے حضور سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کی یہ بات سن کر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض فرمائی ہیں، وہ تحفہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ اللہ کے حضور واپس جائیں اور تخفیف کروائیں۔ میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ نہیں پڑھتی تھیں، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ حضرت موسیٰ حضور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں اور اللہ سے تخفیف کروائیں۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اللہ کی تمام تخلیق میں حضور وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی بات اللہ کبھی نہیں موڑتا۔ حالانکہ اللہ کا یہ قانون تھا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں فرماتا۔ اللہ نے عطا فرما دی ہیں، 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اب اللہ کا جو قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ جانتے ہیں اللہ کے قوانین اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کی حضور سے محبت اپنی جگہ پر ہے۔ اگر حضور اللہ کے حضور عرض کریں گے تو اللہ اپنے محبوب کی بات نہیں ٹالنے والا۔ پھر آپ جانتے ہیں حضور 9 بار تشریف لے گئے، 5 نمازیں جو ہیں وہ کم ہوتی گئیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ باقی رہ گئیں۔ یہ جو ہر بار حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں نا کہ آپ واپس جائیں تخفیف کروا کے آئیں، واپس جائیں تخفیف کرا کے آئیں، اس میں بڑے دیگر بھی نکات ہیں، لیکن ایک خوبصورت نقطہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بڑا ایمان افروز ہے۔ ہمارے ہاں ایک نعت شریف پڑھی جاتی ہے، آپ کو وہ شعر آتا ہوگا، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ بار بار حضور کو واپس بھیج رہے ہیں کہ تخفیف کرا کے آئیں، حضرت موسیٰ ان عظیم آنکھوں کو اور ان آنکھوں کا نور دیکھنا چاہ رہے ہیں جو بار بار رب العالمین کی زیارت کر کے آ رہی ہیں، جو بار بار رب العالمین کا دیدار کر کے آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان آنکھوں کے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز میں تخفیف کرا کے آئیں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ بڑا عظیم ہے کہ نماز تحفہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لامکاں کی وسعتوں میں اور کعبہ کوسین کی خلوتوں میں او ادنا کی قربتوں میں حضور کو عطا فرمایا، اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ذات شامل ہے، پھر امام الانبیاء شامل ہے، پھر حضرت موسیٰ شامل ہے، پھر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے شامل ہیں۔
یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ اتنی عظیم اور اتنی مقرب عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت میں کتنی ہستیاں شامل ہیں۔ امتی کو خبر نہیں کہ تحفہ معراج ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمارے لیے جو نماز لے کے آئے ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ نے جب تخفیف فرما دی، 5 نمازیں رہ گئیں، تو پھر حضرت موسیٰ نے دوبارہ پھر کہا کہ آپ پھر تشریف لے جائیں اور تخفیف کرائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے جاتے ہوئے دوبارہ میری امت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھ لے گی۔ حضور کا مان تھا نا اپنی امت پر، اس لیے حضور دوبارہ نہیں گئے کہ جو میرا امتی ہوگا وہ 5 نمازیں ضرور پڑھ لے گا۔ اور حضور کی ایک حدیث مبارک ہے، اکثر مساجد میں وہ لکھی ہوتی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ اس مسجد کو بھی دیکھیں، اس کی جو عمارت ہے، اس کا جو سارا وزن ہے عمارت کا وہ ان ستونوں پر کھڑا ہوا ہے۔ ستون نکال دیں تو عمارت گر جائے گی۔ جو بد نصیب نماز کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کی عمارت خود گرا دیتا ہے، اس کے پاس دین پھر باقی نہیں، دین کی عمارت وہ گرا دیتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضور کو مان تھا اپنی امت پر، اس لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے، وہ میرا امتی وہی ہوگا جو نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے حضور پھر تشریف نہیں لے گئے دوبارہ تخفیف کرانے کے لیے۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ مجھے اب اس میں بھی تخفیف کرانے کے لیے اللہ کے حضور جاتے ہوئے حیا آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر وہی نازل فرمائی، چھٹے آسمان فرمایا محبوب ہم اپنا لکھا ہوا تبدیل نہیں کرتے، لیکن آپ چونکہ بار بار تشریف لائے تو آپ کی موڑ بھی نہیں سکتے، آپ کو خالی بھی نہیں لٹا سکتے۔ ہم نے نمازیں آپ کے تشریف لانے پر 5 تو کر دی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے 50 لکھ دی تھی، بس آپ اپنے غلاموں سے کہیں وہ دنیا میں 5 نمازیں ادا کریں، وہ فرش پر مسجد میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کا رب آپ کی وجہ سے کہ وہ آپ کے غلام ہیں، آپ کا رب ان کے لیے 50 نمازوں کا ثواب لکھ رہا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے اور آپ کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو معراج کا میں ذکر کر رہا ہوں، تحفہ معراج کا، نماز کا معراج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک دوسری بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بڑی ایمان افروز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت والے دن اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ شب معراج جب حضور تشریف لے گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر حضرت موسیٰ کی امت پیش کی گئی، حضرت موسیٰ کی امت کی تعداد پیش کی گئی۔ جب میں نے حضرت موسیٰ کی امت کی تعداد دیکھی تو میں نے سمجھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی امت کی جو تعداد ہے وہ میری امت کی تعداد پر سبقت لے جائے گی، کہ اتنی بڑی امت حضرت موسیٰ کی، اتنی بڑی تعداد۔ دھیان سے سنیے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت میرے سامنے پیش کی۔ جب میں نے اپنی امت کی تعداد دیکھی تو حضرت موسیٰ کی امت میری امت کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا حصہ نظر آئی، ایک حصے کے برابر بھی نہیں تھی، میری امت کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنے غلاموں کو قیامت والے دن پہچان لوں گا میدان محشر میں۔ بڑی ایمان افروز حدیث مبارک ہے۔ وہاں تو اربوں خربوں لوگ کھڑے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتیں کھڑی ہیں جن کی بڑی بڑی تعداد ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں میدان محشر میں میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کے جو وضو والے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور میرے غلام پورے میدان معاشر میں الگ نظر آ رہے ہوں گے۔ اور یہ جو وضو کا یہاں پہ حکم ہے نا، وہ وضو جو انسان نماز کے لیے کرتا ہے،
یوں نہ سمجھ لیا جائے چونکہ وضو کر لیا ہے تو اب ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اس وضو سے مراد کہ میرے غلاموں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے مراد نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ تیسری بات کہ نماز کا معراج کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی۔ انبیاء تو سارے مسجد اقصی میں جمع تھے جب حضور تشریف لے گئے، اور تمام نبیوں سے حضور کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن درود صرف حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر امت کیوں پڑھ رہی ہے؟ بڑا ایمان افروز پہلو ہے۔ نماز کا تعلق کیا ہے معراج کے ساتھ؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جب میں حضرت ابراہیم سے ملا اپنے جد امجد سے تو حضرت ابراہیم نے مجھ پر اور میری آل پر دروشی پڑھا۔ آپ تو درود پڑھنے والے ہیں، خوش ہو جائیں۔ یہ درود شریف کتنی عظیم عبادت ہے کہ حضور کی ذات اقدس پر اور حضور علیہ السلام کی آل پر جد الانبیاء جناب سیدنا حضرت خلیل پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم نے مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھا تو میں نے اپنے جد امجد سے کہا قیامت تک جو میرے غلام ہوں گے وہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ درود شریف جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی معراج شریف کا حصہ ہے۔ نماز کا معراج شریف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو بڑی ایمان افروز ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کو باجماعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ میری امت کے جو کمزور اور ضعیف اور بیمار لوگ ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کو باجماعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو وہ اپنی سرین کے بل مسجد میں چل کر آئیں اور نماز کو باجماعت پڑھیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کو باجماعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو میری امت کے جو بیمار ہیں اور جو کمزور ہیں اور جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ سرین کے بل چل کے آئیں۔ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو میری امت کے جو کمزور، ضعیف اور بیمار لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے بل چل کے مسجد میں آ کے صبح اور عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھیں۔ اہل اللہ نے لکھا ہے ایک بڑا عظیم نکتہ صوفیہ کرام نے کہ اگر تم نے کبھی دنیا کی چیز مانگنی ہو نا دعا میں تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دنیا مانگنے کے لیے کون سا وقت قبولیت والا ہے کہ آپ جو مانگیں گے دنیا کا وہ آپ کو مل جائے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں آپ صبح کی نماز باجماعت پڑھیں اور صبح کی نماز کے بعد جتنی بھی دنیا آپ نے مانگنی ہے اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر دین مانگنا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں سکون نہیں، میری زندگی دین سے دور ہو رہی ہے، اور سکون وہاں ہے جہاں دین ہے، جہاں دین نہیں وہاں سکون نہیں۔ اگر دین مانگنا ہے تو پھر عصر کی نماز کے بعد پھر عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کو دین بھی عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ایمان افروز پہلو ہے، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں، کوئی صحابی عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر نہ ہوتا تو صحابہ کرام کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ وہ یقیناً اس قدر شدید بیمار ہوگا کہ وہ مسجد میں چل کے نہیں آ سکتا ہوگا۔
پھر تمام جماعت صحابہ اس صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ توجہ چاہوں گا، صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی شخص، کوئی صحابی صبح کی نماز یا عشاء کی نماز میں مسجد میں حاضر نہ ہوتا تو صحابہ کرام کیا گمان کرتے وہ کیا ہے؟ شدید بیمار ہے، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آیا۔ پھر صحابہ کرام جاتے ان کی عیادت کے لیے۔ اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں، اگر کل سے ہم اس طرح کے مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے نکلیں جو صبح کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، کئی ماہ لگ جائیں گے لیکن مریض ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ساری رات تو ہم نے موبائل چلانا ہوتا ہے، ڈرامے اور فلمیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو صبح کی نماز کس نے پڑھنی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صبح کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا اجر کتنا ہے، تو میری امت کے جو کمزور، ضعیف اور بیمار لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں اور فجر اور عشاء کو مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ کتنی خوبصورت حدیث مبارک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سمجھانے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے کہ انسان کی وہ اصلاح بھی کرتے ہیں اور بات کو بھی دل میں اتارتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ ہم جیسے جو مسلمان ہیں نا موجودہ دور کے، ان کے اوپر کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو شوق تھا کہ میں اپنی پشت پر، کمر پر شیر کی تصویر بناؤں۔ یہ موجودہ زمانے میں بھی وہ بناتے ہیں، اصل میں یہ بناتے تھے یہود و نصارہ، وہ اپنے جسم پر مختلف قسم کی تصویریں، کیا اس کو بولتے ہیں، ٹیٹو وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو بولتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور وہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ سوئی کے ساتھ بناتے ہیں۔ یہ جو انجیکشن کی سوئی ہے یہ اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ بناتے ہیں، اور جو شخص بنواتا ہے وہ کئی دنوں تک پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی دوائیاں لگاتا رہتا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے جسم پر تصویریں بنواتا ہے۔ یہ جو ٹیٹو وغیرہ کا ہمارے یہاں زمانہ چل رہا ہے، بنانے والا بھی حضور نے فرمایا لعنتی ہے، اور جو بنا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ دونوں پر لعنت ہے جو اپنے جسم پر مختلف قسم کے نقش و نگار بناتے ہیں۔ اس دور میں بھی یہ بیماری تھی، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو شوق چڑھا کہ میں اپنی پشت پر جو ہے شیر کی تصویر بناؤں۔ تو وہ اس آدمی کے پاس گیا جو تصویریں بناتا تھا پیسے لے کے، اسے کہا کہ میرا شوق ہے میری پشت کے اوپر تصویر بنا دیں شیر کی۔ تو جب اس نے کپڑا ہٹایا اس کی کمر سے، پشت سے، اور سوئی اندر ڈالی نا تو اس کو تکلیف ہوئی اور وہ چلایا۔ تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں ابھی جو ہے وہ شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، دم رہنے دو، دم کے بغیر جو باقی شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے پیسے لینے ہیں، جتنا میرا کام کم ہو جائے گا مجھے اتنا فائدہ ہے۔ اس نے دوبارہ جب سوئی ڈالی نا اس کی کمر پہ، پھر وہ چلایا، کہا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیر کے پاؤں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ شیر کون سا جنگل میں اس نے دوڑنا ہے، اس کی تو تصویر کمر پہ رہنی ہے، آپ پاؤں بھی رہنے دو، دم بھی رہنے دو، باقی کا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوبارہ جب سوئی لگائی، پھر وہ چیخا، چلایا، اسے تکلیف ہوئی، کہا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہا پیٹ رہنے دو، باقی کا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے جب سوئی ڈالی اسے پھر تکلیف ہوئی، کہا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شیر کا میں سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا سر بھی رہنے دو، باقی کا شیر بنا دو۔ تو اسے غصہ آیا اور اس نے وہ سوئی زمین پہ ماری۔ کہا جیسا شیر تم کہہ رہے ہو نا، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا کہ جس کی دم بھی نہ ہو، پاؤں بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو۔ تو مولانا روم کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کر کے کہ ہم آج اس طرح کے شیر ہیں، نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حج کے لیے ہم نہیں جاتے، جہاد ہم نہیں کرتے،
سارے فرائض کو چھوڑ کر کے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس شیر کی طرح کے شیر ہیں جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، جس کی دم بھی نہیں ہے، اور جس کا پیٹ بھی نہیں ہے، اور جس کا سر بھی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرح کے جو ہے وہ مسلمان ہوں گے کہ نہ ہمارے دامن میں نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ جو ہے وہ جہاد ہے۔ فرائض بھی چھوڑ چکے ہم سارے، اور ہم خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں آپ اس شیر کی طرح جو وہ بنوانے کے لیے گیا تھا، اس شیر کی طرح کہ آپ شیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین متین پر جو ہے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کا صحیح نمازی بنائے۔ میرے اور آپ کا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضور نماز کے لیے مسجد نبوی میں خلاف معمول دیر سے تشریف لائے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے۔ چونکہ حضور دیر سے تشریف لائے تو جو صحابہ کرام بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور ضعیف تھے، انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور وہ تشریف لے گئے۔ اس دور میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ جن خواتین کے بچے شیر خوار تھے، دودھ پینے والے تھے، وہ خواتین بھی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ لیکن کافی سارے صحابہ کرام موجود رہے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے صحابہ کرام کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہم چاہتے تھے کہ جیسے زندگی کی باقی نمازیں آپ کی اقتداء میں پڑھی ہیں، آج کی نماز بھی آپ کی ہی اقتداء میں پڑھیں۔ چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل تھا۔ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میرے وچ ایک وار جے آویں، میں ساری عمر نہ جاگاں۔ خواب میرے وچ ایک وار جے آویں، میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو مسجد نبوی میں اس لیے انتظار کر رہے ہیں، حضور تشریف لائیں گے تو ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات کی تو حضور خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، آپ کے اس انتظار کی وجہ سے اللہ نے یہ انعام میری امت پر فرما دیا ہے کہ انتظار نماز کو بھی اللہ نے نماز بنا دیا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر جمعے کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یا عام نمازوں میں آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو تو جماعت کھڑی ہو، یہ جو انتظار نماز ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس انتظار نماز کو بھی اللہ نے میری امت کے لیے نماز بنا دیا ہے۔ جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے میرے غلام، وہ ایسے ہیں جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ نماز پڑھنے کا جو ہے ثواب جو ہے وہ لکھتے رہیں گے۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ایک اور حدیث مبارک ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دیں کہ میں وہ عمل ہمیشہ کروں، اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم مؤذن بن جاؤ۔ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دیں کہ میں وہ نیکی ہمیشہ کروں اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم مؤذن بن جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اذان کو وقت پر دینا یہ پابندی کا کام ہے، تو مجھ سے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ پابندی نہیں ہوگی، کوئی اور رہنمائی فرما دیں۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا تم امام بن جاؤ، نماز پڑھانے والے بن جاؤ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑا ذمہ داری والا کام ہے، اس کی بھی میں استطاعت نہیں رکھتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم مؤذن بھی نہیں بن سکتے، امام بھی نہیں بن سکتے،
پھر تم امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ ان تینوں میں سے کسی ایک عمل پر جو ہے وہ عمل کر لو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہاں ایک بات بڑی عظیم میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، نماز جو ہے نا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم جب خاص طور پہ رکوع پہ جاتے ہیں نا، رکوع میں تو ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک عزت والا کلام ہے، اور یہ جو رکوع کی حالت ہے نا، جھکنا، یہ ایک ذلت کا مقام ہے۔ ذرا اپنے مقدر پر تو غور کریں، جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں نا تو یہ ذلت کا مقام ہے، اور تسبیح کون سی پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ میں اس عظمت والے رب کے سامنے اس حالت کو بنا رہا ہوں، میں ذلت والی حالت میں اس لیے ہوں تاکہ عظمت والا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور شاید میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ جو سجدہ ہے نا، سجدہ یہ صرف حضور کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں جو سجدہ تھا نا، وہ صرف رکوع جتنا جھکتے تھے۔ کبھی جاپان میں آپ جائیں یا یہ چائنا کی طرف جائیں، وہ صرف جب اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں رکوع جتنا جھکتے ہیں۔ یہ یہودی عیسائی، کبھی آپ ان کی عبادات کو دیکھیں، یہ رکوع جتنا جھکتے ہیں۔ فرشتوں کو جو حکم تھا نا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، وہ یہ سجدہ نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، وہ یہی سجدہ تھا کہ رکوع تک جھکنا بس۔ لیکن اللہ نے حضور کے غلاموں کو سجدے والی عظمت عطا کی ہے، یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی اعلیٰ، کہتے ہیں بلندی کو، اے میرے بلند رب، پاک ہے وہ جو بلند ہے، میرا وہ رب ہے جو پاک ہے اور بلند ہے۔ اور انسان کا جو بلندی والا مقام ہے نا، اس کے جسم کا جو بلند حصہ ہے وہ اس کی یہ پیشانی ہے، وہ پیشانی کو سب سے زیادہ نچلی جگہ پر جھکا دیتا ہے اور پھر پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میں نے اپنی بلندی والے رب کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اگر آپ دھیان سے سن رہے ہوں، آپ نے زندگی میں، ہم نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا، یقیناً آپ نے بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا، انسان روزانہ دن میں 5 مرتبہ کسی کے پاس جا کے نہیں بیٹھتا۔ ماں باپ کے پاس انسان بے شک بیٹھتا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ نہیں بیٹھتا۔ بیوی کے پاس نہیں بیٹھتا، 1-2 مرتبہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ دوستوں کے پاس بھی دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بیٹھ جائے گا۔ 5 مرتبہ کسی کے پاس انسان جا کے نہیں بیٹھتا۔ ذرا اپنے مقدر تو دیکھیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ 5 مرتبہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے حضور آ کے بیٹھتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، عصر کی نماز کے بارے میں نا قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ تھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ عصر کی نماز کی حفاظت کریں۔ اس سے اگلی ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے وقوموا للہ قانتین۔ اگر نمازی ان 3 لفظوں کو سمجھ لیں، وقوموا للہ قانتین، اگر ان 3 لفظوں کو ہم سمجھ لیں نماز پڑھنے والے حضرات، تو وہ اپنی نمازوں کی خوب لذت اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے کھڑے ہوں، یعنی نماز کو اپنی مرضی کے مطابق نہ پڑھیں، جیسے اللہ کی مرضی ہے ویسی نماز پڑھیں۔ حضور کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے۔ یہاں میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں ہماری بڑی غفلت ہے، اور یہ بالخصوص میں نے یہ بات کہی ہے اس مسئلے کے لیے۔ ہمارے بھائی جاتے ہیں احباب عمرہ شریف کے لیے کثرت کے ساتھ، یا حرمین شریفین جاتے ہیں، تو وہاں اکثر وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سنت عمل ہے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نماز کو ننگے سر پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے احرام کی حالت میں، حضور نے عمرہ شریف کے لیے یا حج کے لیے جو احرام باندھا ہے نا، اس حالت کے علاوہ، چونکہ حالت احرام میں اگر آپ جو ہے وہ کپڑا سر پہ پہنیں گے
تو آپ کو دم پڑ جائے گا اور بعض حالتوں میں صدقہ پڑ جائے گا، تو اس حالت میں سر کو ننگا رکھنا ہوتا ہے۔ صرف ان حالتوں کے علاوہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں جو حضور نے ننگے سر ادا فرمائی ہو۔ یا تو حضور نے ٹوپی مبارک رکھ کے اوپر امامہ شریف باندھا ہے، یا پھر حضور نے ٹوپی، بعض نمازیں حضور نے ٹوپی کے ساتھ جو ہے وہ ادا فرمائی ہیں۔ کوئی نماز بھی حضور نے ننگے سر ادا نہیں فرمائی سوائے حالت احرام کی نمازوں کے۔ تو اس لیے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور نماز کے لیے ایسے کھڑے ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے، اور نماز ویسے پڑھے جیسے حضور پڑھتے تھے، وہ پھر نماز اللہ کے ہاں قبول ہے۔ عام نمازوں میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے کراچی کے ایک بزرگ تھے، وہ تھوڑی کڑوی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی شک نہیں، ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، آپ بیوی کا لباس پہن کے مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، پھر بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز تو ہو ہی جائے گی نا، لباس پورا ہو، بے شک بیوی کا پہنا ہو، تو بیوی کا لباس پہن کے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے؟ ہم تو گھر میں بھی نہیں پڑھیں گے بیوی کا لباس پہن کے۔ تو اس لیے جان چھڑاتے ہوئے یہ کہنا کہ نماز تو ہو جاتی ہے، بھائی نماز تو ہو جاتی ہے، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، لیکن وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نمازیں ویسے پڑھیں جیسے ہم چاہتے ہیں، اللہ کے حضور ویسے کھڑے ہوں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ نمازوں کے لیے بھی خوبصورت لباسوں کا اہتمام کریں، لیکن جب جمعے کے لیے آئیں تو عام دنوں کی بنسبت مزید اچھا لباس پہن کے آئیں، اور جب عیدین کے لیے آئیں تو مزید اور اچھا لباس پہن کے آئیں۔ اگر اللہ حرمین شریفین میں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے تو وہاں تو اور زیادہ اچھے لباس پہن کے جائیں، تاکہ آپ تو اس جگہ پر کھڑے ہیں سبحان اللہ جہاں نماز کا نزول ہوا ہے، جہاں نماز والے آقا کریم نے خود نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معراج شریف کا جو پیغام ہے وہ یہ تحفہ معراج تھا جو نماز کا اہتمام ہے۔ اپنی زندگی میں نمازوں کو ضرور شامل کریں، اور 5 وقت 5 گانا جو نمازیں ہیں با جماعت ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔